قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ آل اللہ لا سیما بقیت اللہ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم عاد اللہ من یومنا ھذا الی لقاء اللہ. اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب حکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تؤمنوا الا لمن تبع دینکم. صدق اللہ علیہ العظیم. یہ سلسلہ سورہ آل عمران کا جاری ہے. ہم نے جو آیت پڑھنے کا شرف حاصل کرا وہ 73ویں آیت تھی. یہ آیت لمبی ہے، اب اس کو اپن ٹکڑوں ٹکڑوں میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو یہ جو سلسلہ چل رہا ہے یہ یہود بات کر رہے ہیں ابھی اس وقت. وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ. اللہ بتا رہا ہے یہود کیا کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دین کے پیروں کو سوا تم کسی پر اعتبار نہ کرنا. یہود کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دین کے پیروں کو سوا کسی پر اعتبار نہ کرنا. قل ان الہدی ھدی اللہ. تو اللہ نے جواب دیا کہ کہہ دو کہ خدا کی ہدایت ہی ہدایت ہے. ان یؤتی احدہم مثل ما اوتیتم. آگے یہود نے کیا کہا؟ ان یؤتی احدہم مثل ما اوتیتم. جو چیز تم کو، یہ بھی نہ ماننا کہ جو چیز تم کو دی گئی وہ کسی اور کو بھی دی گئی ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی کہ جو نبوت اور جو بھی کتابیں جو تم کو ملی وہ کسی کو نہ ماننا. وہ یہ مت ماننا کہ جو تم کو ملی کسی اور کو بھی ملی ہو. تو وہ دو چیز کہتے تھے یہود. اللہ بتا رہا قرآن میں، یہ آیت میں دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوں کہ اپنے دین کے پیروں کے سوا نہ کسی کے تم قائل ہونا. تو اللہ نے جواب دیا کہہ دو کہ ہدایت سے خدا کی ہدایت ہے. تو انہوں نے پھر کہا این یؤتی احدہم مثل ما اوتیتم. تو تم نے یہ بھی ماننا کہ جو چیز تمہیں ملی ہے وہ کسی اور کو ملی ہو. یعنی جو چیز یہود کو ملی ہے ویسی کسی کو بھی نہیں ملی. مطلب جو رسالت ہے ان کو ملی ہے، صرف ان کو ملی ہے، رسول اکرم کو کچھ نہیں ملا ہے. او یحاجکم عند ربکم. ورنہ وہ تم سے خدا کے سامنے جھگڑیں گے. ورنہ تم سے خدا کے بارے میں جھگڑیں گے. اس کا کیا مطلب ہوا؟ میزا نے اس کو صاف بتایا. میزا نے کہا ہے کہ یہ جو سلسلہ جو یہود کا چل رہا ہے، یہود ایک تو یہ کہتے تھے کہ جو ہمارا دین ہے وہی صحیح دین ہے، اس کے سوا کوئی دین نہیں ہے. جو ہم کو رسالت ملی ہے وہ کسی اور کو نہیں ملی ہے. او یحاجکم او یحاجکم عند ربکم کیا ہے؟ خدا کے سامنے تم سے نہیں تو جھگڑیں گے. اس کی تفصیل یہ ہے کہ جب قبلہ بدلا جا رہا تھا، جب آیتیں آئیں، اپنے سورہ بقرہ میں جو آیتیں پڑھی تھیں کہ جب اللہ نے حکم دیا کہ ہم تمہارا قبلہ بدل دیں گے، تو یہود نے اس کو چھپایا. ان کو معلوم تھا کہ حق ہے، لیکن یہود نے اس کو چھپایا اس لیے چھپایا کہ ان کی کتابوں بھی تھا اور ان کو معلوم تھا کہ جو رسول آئیں گے وہ قبلہ بدلیں گے. تو یہود نے اس بات کو چھپایا، کہا کہ کسی سے کہنا نہیں. حالانکہ ہم کو معلوم ہے لیکن ہم کسی کو کہیں گے نہیں. کیوں نہیں کہیں گے؟ ورنہ یہ خدا کے سامنے ہم سے جھگڑیں گے کہ ان کو بات معلوم تھی پھر بھی انہوں نے اس کو نہیں سنا. تو کہا کہ اس سے دو فائدے ہو جاتے ہیں ان کو. ایک فائدہ تو یہ ہو جاتا کہ مسلمانوں کو سچائی معلوم نہ ہو، اور دوسرا فائدہ ہوتا کہ ہم ہی بہتر ہیں، ہماری قبلہ بہتر ہے، اور تاکہ ہم کو الزام بھی نہیں ملے. او یحاجکم عند ربکم. ورنہ تمہارے سے خدا کے سامنے جھگڑیں گے کہ تم کو تو معلوم تھا اور تم نے کیوں نہیں بتایا. قل ان فضل بید اللہ یؤتیہ من یشاء
واللہ واسع علیم. تو اللہ نے جواب دیا. پھر اس آیت میں پھر اللہ نے جواب دیا. دونوں کی باتیں ہو رہی ہیں. کہہ دو کہ فضل خدا کے ہاتھ میں ہے اور خدا بڑا وسعت والا اور جاننے والا ہے. سارے فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. اب یہ بات فضل کی کر رہے تھے نا کہ جو چیز ہم کو ملی, جو ہمارا دین کا پیر ہو وہی صحیح, کسی کی بات نہ ماننا, جو ہم کو ملا وہ کسی کو نہیں ملا. تو اللہ نے کہا کہ ہدایت سے خدا کی ہدایت جواب میں آیا. پھر اللہ نے کہا کہ قل ان الفضل بید اللہ, کہہ دو کہ سارا فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے. کیا فضل ہے؟ سارے فضل و کرم, رسالت کا, نبوت کا, کتابیں بھیجنے کا جو فضل ہوا مسلمانوں پہ, یہ خدا کے ہاتھ میں تھا. واللہ واسع علیم, خدا بڑائی وسعت والا ہے اور جاننے والا ہے کہ فضل کس کو ہو. دوسری آیت نے جواب دیا یختص برحمتہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم, وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور خدا بڑے فضل کا مالک ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے پھر دوسری آیت میں 74 آیت میں جواب دیا واپس یختص برحمتہ من یشاء, وہ اپنی رحمت سے جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. اس کی رحمت سے وہ جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. اگر آخری کتاب رسول اکرم کو ملنا تھی تو ملنا تھی, اہل بیت کی فضیلت تھی تو ہے, وہ جس سے اپنی رحمت چاہتا ہے چن لیتا ہے. آئے تطہیر آئی اہل بیت کے لیے تو آئی, جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے. واللہ ذو الفضل العظیم, خدا بڑے فضل کا مالک ہے, جس پہ چاہتا فضل کرتا ہے. اس کے رحمت کی منبع میں سے فضل نکلتا. درود پڑھ دیں اللہم صلی اللہ محمد و 75ویں آیت اہل الکتاب کے بارے میں پھر آئی ہے. وَمِنْ اہل الکتاب من ان تأمنہ بقنطار یؤدیہ الیک ومنہم من ان تأمنہ بدینار اللہ یؤدیہ الیک الا ما دمت علیہ قائما ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامین سبیل ویقولون علی اللہ الکذب وہم یعلمون. یہ آیت اہل کتاب کے دو گروہوں کے بارے میں بات کر رہی ہے. اہل کتاب میں کوئی تو ایسا ہے کہ اس کو بطور امانت روپے کا ڈھیر دو تو اس کو واپس کر دے, یہ ترجمہ پڑھ رہا ہوں. اور کوئی ایسا ہے کہ اگر اس کو 1 دینار بھی دو تو جب تک اس کے اوپر کھڑے نہ رہو وہ تمہیں واپس نہ دے. یہ اس لیے کہ وہ کہتے کہ ہم سے جاہلوں امیوں کے بارے میں کچھ پرسش سوال نہ ہوگا, اور یہ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں. تو اس کی تفسیر یہ ہے کہ اہل کتاب میں 2 طرح کے لوگ تھے. ایک ایماندار تھے, جس طرح بتایا کہ اگر ان کو روپوں کا ڈھور بھی دو تو وہ واپس کر دے گا, اور ایک وہ تھے جو کہ ریسسٹ تھے. اچھا, ان کا ریسزم کتنا ایکسٹریم پہ تھا اس میں ابھی سامنے آ رہا ہے کہ اگر وہ 1 دینار بھی دو تو جب تک سر پہ کھڑا نہ رہو وہ آپ کو واپس نہ دے. اچھا, اس کی ان کی وہ ایک منطق تھی ان کی. کیا منطق کیا تھی کہ ہم سے امیوں کے بارے میں کچھ پرسش نہیں ہوگی. امین کون؟ جاہل. جاہل کون ان کے حساب سے؟ جو کہ یہود نہیں تھے, جو اسرائیلائٹس نہیں تھے, وہ سب جاہل تھے. جینٹائلز مطلب کہ کیا, وہ کیا جینٹائلز کیا ہوگا, معذاللہ کافر ہو گئے, کافر سے بدتر ہو گئے. مطلب کیا کافر سے مطلب کیا کہ مطلب وہ انسان نہیں رہے. پھر کہ کیا ان کا اگر مال کھا جاؤ تو بھی صحیح ہے, صرف پرسش ہوگی آپ نے بنی اسرائیل کے آدمی کے ساتھ تو چیٹنگ نہیں کری, باقی آپ کو سب چیٹنگ جائز ہے. اچھا, یہ چیز توریت میں نہیں لکھی ہوئی تھی, یہ ان کے مشائخ علماء نے خود بنائی تھی. یہ ان کے مشائخ علماء نے خود بنائی تھی کہ جو چاہو کر لو ان کے ساتھ آپ. تو کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہ ہوتا ہے ریسزم, کہ اپنے حساب سے دین میں جانا, اس کی لفظوں کو بدلنا, اپنے حساب سے کتاب کو بنانا. یہ سب اس کا نتیجہ ایسا ہوتا ہے کہ انسان کہاں چلے جاتا ہے. بلا من اوفی بعہدی واتقی فان اللہ یحب المتقین. اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ ایک طرف سے تم یہ حرکت کر رہے ہو, تو اللہ نے کہا کہ ہاں, جس نے اپنے عہد کو پورا کرا اور تقوی اختیار کیا تو خدا متقیوں کو دوست رکھتا ہے. تو ایک طرف سے یہ ریسسٹ تھے جن کا کوئی تقوی نہیں تھا, ایک طرف یہ چاہتے تھے کہ ہم خدا کے چہیتے بیٹے ہیں, ایک طرف ان کا یہ تھا, اوپر سے لوگوں مال کھا جاتے تھے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جواب دیا کہ ہاں,
جو کہ اپنے عہدوں اقراروں کو پورا کرے اور متقی بنے، تب جا کے خدا کی محبت ملے۔ فإن اللہ یحب المتقین، پھر بے شک خدا پھر متقین سے محبت کرتا ہے، دوست رکھتا ہے۔ اللہ کی محبت آسان نہیں ہے، اللہ کی محبت تقویٰ میں اللہ تعالیٰ جواب دے دیتا ہے۔ قرآن کے اپنے اسٹینڈرڈ ہیں، آپ کچھ بھی کرتے پھرو آپ کو متقی ہونا پڑے گا۔ آپ بھلے اسلام میں بھی ہیں لیکن اگر متقی نے اللہ سے محبت نہیں کرے گا، آپ کو عہد اور اقرار پورے کرنا پڑیں گے، بھلے ہی آپ اللہ کی سنت آدم سے لے کے خاتم تک اب تک نہیں بدلی ہے۔ جی ہاں، جب تک کہ تقویٰ اختیار نہیں کریں گے کوئی محبت نہیں ہونے والی، جب تک عہد پورا نہیں کریں گے کوئی محبت نہیں۔ درود پڑھنے اللہ صلی علی محمد وعلی محمد۔ آگے کی 77ویں آیت میں اللہ نے خلاصہ کرا، ان الذین یشترون بعہد اللہ و ایمانہم ثمنا قلیلا اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلم اللہ ولا ینظر الیہ یوم القیامۃ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ جی ہاں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس بات کو آگے بڑھایا کہ بے شک جو لوگ خدا کے عہد کو اور قسموں کو تھوڑی قیمت میں بیچ دیتے ہیں، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ نہ تو خدا ان سے کلام کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا قیامت کے دن، اور نہ ان کو پاک کرے گا، اور ان کے لیے درد دینے والا عذاب ہے۔ دیکھیں تو یہ جو چیز ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کہ اللہ کے میثاق کو، عہد کو توڑا، اللہ کی اطاعتوں کو توڑا۔ اللہ نے جو عہد و میثاق لیے تھے کہ اللہ کے حکموں کی اطاعت کریں گے، اور جو چیزیں تورات میں تھیں، جو حکم دیے تھے ان کو مانیں گے، جنہوں نے ان عہدوں کو توڑا اور اس طرح کا نیا دین جو بنایا اپنے حساب سے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اور دین میں توڑ موڑ کری، آیتوں کو چھپایا، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ یہ سب اس لیے کرا کہ وہ دنیا کا فائدہ تھوڑا لینا چاہتے تھے، وہ اپنے فائدے لینا چاہتے تھے، کہ جنہوں نے خدا کے عہد و قسموں کو توڑ کے دنیا کا تھوڑا فائدہ اٹھایا، ثمناً قلیلا، تھوڑا سا فائدہ اٹھایا، جو تھوڑا سا فائدہ اٹھایا اگر متقی نہیں بنا، وہ پہلی آیت کی طرف جائیں، متقی نہیں بنا تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کیا کہا کہ اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ یا اللہ، یہ چیزیں ہمارے لیے بھی ہے، یہ ان کے لیے، ہمارے لیے بھی آیتیں ہیں، ہمارے لیے یہ آیتیں سے بنی اسرائیل کے نہیں، ہمارے لیے کہ اگر ہم اللہ کے عہد میثاق کو نہیں پورا کریں گے تو ہمارے لیے بھی یہی ہے۔ اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ، کوئی حصہ نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ اولئک، وہ لوگ، اولئک مطلب وہ لوگ، ان لوگوں کا دوری بتائی اپنا آپ سے، یہ نہیں کہا کہ یہ لوگ، وہ لوگ، اولئک وہ دور ہیں، اولئک لا خلاق لہم فی الآخرۃ ولا یکلم اللہ، اللہ ان سے طرف بات بھی نہیں کرے گا۔ کیا محبوب کیا جائے؟ قیامت دن مومن کس چیز سے مشتاق ہوں گے کہ محبوب جو ہمارا خدا ہے ہم اس کو دیکھیں اور ہم سے گفتگو کریں، اس کا جواب ہے قربت ملے۔ تو کیا کہا اللہ تعالیٰ؟ اولئک دور ہے کہ یہ لوگ آخر میں کوئی حصہ نہیں ہے، ولا یکلم اللہ، اللہ ان سے بات نہیں کرے گا، اسٹیپس میں بات نہیں کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا۔ اولئک ولا ینظر الیہم یوم القیامۃ، قیامت دن ان کو طرف دیکھے گا بھی نہیں، کیسا لگے گا؟ ولا یزکیہم، ان کو پاک بھی نہیں کرے گا، ان کے گناہوں سے پاک بھی نہیں کرے گا۔ ولہم عذاب علیم، ان کو درد دینے والا عذاب ہے۔ یہ نا اپن جب پڑھتے ہیں مولا متقیان کی دعا جو پڑھتے ہیں اپن، دعا کمیل کے اندر، اس میں مولانا نے کہا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اگر تو مجھ سے بات نہیں کرے گا میں تیرے سے رحمت سے دور کیسا رہوں گا، اس کا ذکر ہے نا، ذکر ہے نا اس میں، دعا کمیل میں ذکر ہے نا کہ اگر میں جہنم میں چلے گیا اور تجھ سے بات نہیں ہو رہی، کچھ نہیں، تو نے چھوڑ دیا، تو وہ میرے لیے جہنم سے زیادہ تکلیف کی بات ہے۔ اس کا ذکر اس آیت میں ہے، اس کا ذکر اس آیت میں کہ اللہ تعالیٰ جب ذلت سے کفار جب جائیں گے جہنم میں تو ان کو سب سے زیادہ ایذا یہ ہوگی کہ خدا ان سے بات نہیں کرے گا کبھی، اس کا ذکر ہے۔ اللہ بات نہیں، ایک تو آنکھ کی تکلیف، اس سے بڑی تکلیف ہوگی کہ خدا جس نے ہم کو بنایا تھا اب ہم سے بات نہیں کرے گا، وہ اتنا ناراض ہے ہم سے۔ یہ کیا میثاق توڑا گیا، عہد توڑیں گے ہم کو بھی رسول اکرم ہم نے عہد توڑا، دین کو کھیل و مذاق بنایا، تو اللہ تعالیٰ کی سنت نہیں بدلتی ہے،
اللہ تعالیٰ ہم کو دین حق پہ رکھے. درود پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وآلہ. پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آگے اہل کتاب کے بارے میں بتایا وَإِنَّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ بِالْكِتَابِ لِتَحْسَبُوهُ مِنَ الْكِتَابِ وَمَا هُوَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَقُولُونَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. یہ پھر آگے کا ان کا اہل کتاب کا کردار بتایا گیا ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں. کہ ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے کہ کتاب کو زبان موڑ موڑ کے پڑھتا ہے تاکہ تم سمجھو کہ وہ کتاب میں سے ہے، حالانکہ وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. اور کہتا یہ کہ خدا کی طرف سے، حالانکہ خدا کی طرف سے نہیں ہوتا ہے. اور وہ خدا پر جھوٹ باندھتے ہیں اور اس بات کو جانتے بھی ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ ہے کہ جو ان کے مشائخ علماء تھے تو رسول اکرم کی جو شان میں جو آیتیں تھیں ان کو ہیرا پھیری کیا کرتے تھے، آیتوں کو بدلا توڑا مروڑا. اس میں کتاب 3 بار آیا ہے. پہلا کتاب وہ جو کتاب جو انہوں نے بنائی، پھر بعد میں پھر کتاب آیا، پھر کتاب آیا. پہلی کتاب وہ جو انہوں نے بنانا چاہی. 2 کتابیں اللہ کی کتاب ہے. ان منہم لفریق یلوون السنتہم بالکتاب ہے. یہ جو بالکتاب ہے انہوں نے جو بنانا چاہی. لتحسبوہ من الکتاب، مطلب جو تاکہ تو سمجھو وہ کتاب میں سے ہے، اصل کتاب میں. وما ہوا من الکتاب، کتاب وہ لیکن وہ کتاب میں سے نہیں ہوتا. 3 بار آیا. وَيَقُولُونَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ وَمَا هُوَ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، کہتے ہیں خدا کی طرف سے لیکن خدا کی طرف سے نہیں ہوتا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے آیتیں کھول کے بیان کرتا ہے، ایسے آیتیں کھول کے بیان کرتا ہے. اب ان پہ کیا عذاب آئے گا جنہوں نے رسول کی حدیثوں کو بدلا، جھوٹا بنایا. اور ایسا کتنی جھوٹی حدیثیں گھڑی گئی ہیں. حالانکہ خدا کا شکر ہے، خدا کا احسان ہے کہ قرآن میں پھیر بدل نہیں ہوا، لیکن حدیثوں میں تو ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے. کوئی بھی حدیث ہم جب پڑھیں تو قرآن کی روشنی میں دیں. تو یہ جو چیزیں کری گئی کیوں کرا اہل کتاب نے ایسا؟ تاکہ رسول اکرم کی شان نہ دکھے، تاکہ لوگ رسول اکرم کی طرف نہیں جائیں، تاکہ ان کا دین بچا رہے، تاکہ جن کی چودراہٹ ہے بچا رہے. دنیا کے فائدے کے لیے انہوں نے آیتوں کو بدل دیا. رسول کی شان میں جو آیتیں آئی تھیں توریت کے اندر اور جو نزول تھا اس کو ہٹانے کے لیے. ما کان لبشرین ان یتم اللہ الکتاب والحکمت والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ ولکن کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ آیت جو آئی ہے بھی بنی اسرائیل کے ذیل میں آئی ہے. اس کا ترجمہ ہے کہ کسی شخص، کسی آدمی کو شایع نہیں کہ خدا تو اس کو نبوت دے اور حکومت دے، خدا تو اس کو کتاب دے. کسی آدمی کو شایع نہیں، ترجمہ پڑھ رہا ہوں، کسی آدمی کو شایع نہیں کہ خدا تو اس کو کتاب دے، حکومت دے اور نبوت دے اور وہ لوگوں سے ہے کہ خدا کا چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ، بلکہ یہ کہے کہ تم خدا والے بن جاؤ، کیونکہ تم کتاب خدا، کیونکہ تم پڑھاتے بھی ہو اور پڑھتے بھی ہو، کیونکہ تم پڑھاتے بھی ہو اور پڑھتے بھی ہو. اب اس آیت کا کیا تفسیر یہ ہے اس آیت کی کہ یہ بنی اسرائیل کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں. بنی اسرائیل کے بارے میں باتیں چل رہی ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو کتاب بھی دی اور حکمت بھی دی اور موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا اور اس کے بعد سب کچھ ملا. لیکن لوگوں نے جو ان کی جو ماننے والا تھا، کسی نے ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا، کسی نے وہ سیدھا خدا کہہ دیا، کسی نے وہ خدا کہہ دیا. عزیر علیہ السلام کے ساتھ بھی ہوا کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا، ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کہا تھا، لیکن لوگوں نے ان پہ ایسے الزام لگایا کہ انہوں نے ایسا کہا تھا. آج بھی آپ کسی سے پوچھیں عیسیٰ کہا کہ نہیں انہوں نے ایسا کہا تھا، حالانکہ انہوں نے نہیں کہا تھا. تو جو الزام کا اللہ جواب دے رہا ہے کہ
اس الزام کا اللہ جواب دے رہا ہے کہ یہ تو نہیں شایا کسی شخص کو کہ خدا تو اس کو کتاب دے، حکومت دے اور نبوت دے اور وہ لوگوں سے کہے کہ خدا کا چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ، بلکہ اس کو کہنا یہ شایا ہے کہ تم خدا والے بن جاؤ، کیونکہ تم پڑھاتے بھی ہو اور پڑھتے بھی ہو۔ کیا پڑھاتے پڑھتے بھی ہو؟ کتاب۔ تعلم الکتاب بما کنتم تعلم الکتاب بما کنتم تدرسون۔ تو میزان کے اندر فرق بتایا، تعلمون میں اور کیا ہوتا ہے اور بما کنتم تدرسون میں کیا فرق ہوتا ہے۔ تعلمون یہ ہوتا ہے کہ آپ کتاب کو پڑھائیں، لوگوں کو سکھائیں، اس کو کہتے ہیں تعلم الکتاب، پڑھائیں۔ یہ بنی اسرائیل کہا کہ تم تورات پڑھتے پڑھاتے ہو تو تم پہلے پڑھاتے بھی ہو نا تورات۔ درس کیا ہوتا ہے، تدرسون کیا ہوتا ہے، فرق ہے۔ تدرسون یہ ہوتا ہے کہ خود اس کو بیٹھ کے میمورائز کرنا، محنت کر کے میمورائز کرنا، اور اس کو اپنے میموری میں لے کے اپنا کردار ایسا بنانا، وہ زیادہ گہری بات ہے۔ بما کنتم تعلمون الکتاب بما کنتم تدرسون، کہ بھائی تم کتاب پڑھا بھی رہے ہو، پڑھ بھی رہے ہو، تو تم کو چاہیے کہ تم اللہ والے بن جاؤ، تم کس چکروں پڑے ہوئے ہو۔ تو اس کے بارے میں یہ کہ اس آیت کا نزول بھی اس طریقے سے ہوا تھا کہ ایک شخص سرکار دو عالم کے پاس آیا، درود پڑھ دیں اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب لوگ آپ کو سلام کرتے ہیں، یہ تو کافی نہیں ہے آپ کے لیے، آپ اتنے بڑے نبی ہیں، آپ کو تو سجدہ کرنا چاہیے۔ تو یہ آیت آئی، یہ آیت آئی کہ یہ تو نہیں ہے کہ کسی بشر کو میں کتاب دوں اور حکومت دوں اور نبوت کے وہ کہہ رہے کہ اب خدا کا چھوڑ کے میرے بندے بن جاؤ۔ تو یہ جواب آیا ہے، بلکہ یہ کہے کہ خدا والے بن جاؤ۔ تو رسول اکرم نے کہا کہ یہ چیز صرف خدا کو شائع ہے، اور تم کو چاہیے کہ میرے حکم کی اطاعت کرو، تمہارا یہ فرض ہے کہ میرے حکم کو اطاعت کرو۔ تو یہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ جب نجران کے عیسائی آئے تھے تو کہنے لگے رسول اکرم سے کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ہم تم کو کیا اللہ بنا لیں، کیا تم چاہتے ہو ہم تم کو کیا تمہاری کی عبادت کریں کیا؟ تو جواب میں آیت آئی تھی کہ نہیں، ایسا نہیں، یہ ہمارے نبی کی شان ہے، یہ ہمارے نبی کی شان ہے کہ ہمارے نبی نے آج ہمارے رسول اکرم کو گئے ہوئے آج 1400 سال ہو گئے، لیکن کسی کے دماغ میں آج تک نہیں آیا۔ نبی کی پڑھائی یہ تھی، کسی نے سوچا کہ ان کو خدا کا بیٹا بنا لیں یا اللہ بنا لیں، معاذ اللہ۔ یہ ہمارے نبی کی شان ہے۔ ایک درود پڑھ دینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا أَيَأْمُرُكُمْ بِالْكُفْرِ بَعْدَ إِذْ أَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ یا وہ یہ تم سے کہے کہ ملائکہ کو اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو، یا وہ تم سے یہ کہے کہ ملائکہ کو اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ بھلا جب تم مسلمان ہو گئے تو کیا اس کو زیبا ہے کہ وہ تم کو کہے کہ تم کافر ہو جاؤ؟ اس بات کو اللہ نے آگے بڑھایا ہے۔ وہ جب پہلی جو بات ہو رہی ہے اس کو آگے بڑھایا کہ یہ تو وہ نہ تو وہ یہ کہے کہ میری عبادت کرو، پھر اس بات کو اللہ نے آگے بڑھایا کہ نہ وہ یہ تم کو یہ کہے کہ فرشتوں کو اور نبیوں کو اپنا رب بنا لو۔ بھلا جب تم مسلمان ہو گئے تو کیا اس کو زیبا کہ وہ تمہیں یہ کہے کہ تم کافر ہو جاؤ؟ اس آیت کا یہ مطلب ہوا ہے۔ وہ آیت پہلی آیت سے ساتھ جڑی ہوئی ہے۔ ہوا کیا تھا؟ ہوا یہ تھا کہ جو کفار قریش تھے، جو اپنا آپ کہتے تھے ہم دین ابراہیم کے پیرو ہیں، وہ کہتے تھے کہ جو ملائکہ ہیں اور اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ اور سیبین جو لوگ تھے، سیبینس، وہ یہ کہا کرتے تھے وہ فرشتوں کو پوجا کرتے تھے۔ اس کا جواب ہے وہ فرشتوں کو پوجا کرتے تھے، سیبینس۔ تو اس کا جواب بھی اس میں پھر کیا ہے؟ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ عیسائیوں اور یہود کا جواب بھی ہے کہ انہوں نے کیا کرا تھا؟ عیسیٰ کو خدا بنایا، خدا کا بیٹا بنایا، اور یہود نے عزیر کو بھی بنایا خدا کا بیٹا۔ تو اس کا بھی جواب اس آیت میں ہے کہ بھئی یہ نبی ایسا نہیں کہیں گے کہ تم کو ایسا حکم نہیں دیں گے کہ خدا کو وَلَا يَأْمُرُكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا
وہ تم کو ایسا نہیں کہیں گے، وہ پیغمبر لوگ تم کو ایسا نہیں کہیں گے کہ تم ملائکہ کو، نبیوں کو اپنا رب بنا لو. تو یہ اس کا جواب ہے. ایک درود پڑھ دیں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ 81 آیات ہے، ہم اس کو دھیرے دھیرے پڑھیں گے انشاءاللہ. وہ اذ اخذ اللہ میثاق النبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمت ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لَيُؤْمِنُوا بِهِ وَلَا تَنْصُرُوا قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا أَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ. درود پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. یہ آیت بڑی خاص آیت ہے اور یہ اپنی آخری آیتوں میں سے آج اپن پڑھ رہے ہیں اس کو. یہ میثاق کی بات ہے. جب خدا نے ترجمہ دھیرے دھیرے پڑھ رہا ہوں میں، اس میں وقت لگے گا. جب خدا نے نبیوں سے عہد لیا، جب خدا نے نبیوں سے لیا عہد لیا کہ جب میں تمہیں اپنی کتاب اور دانائی دوں، اور جب تمہارے پاس کوئی رسول آئے جو کہ تمہاری تصدیق کرے تو تم کو اس پہ ضرور ایمان لانا ہوگا اور اس کی ضرور مدد کرنی ہوگی. پھر اللہ نے کہا کیا تم نے اقرار کیا اور کیا تم نے اس اقرار کو، اس عہد کو قبول کرنے کی شرط کو منظور کیا؟ انہوں نے کہا قالوا اقررنا، ہم نے اس کو قبول کیا. قال فاشهدوا انا معكم من الشاہدین، تو خدا نے فرمایا کہ تم بھی گواہ رہو اور میں بھی گواہ رہتا ہوں تمہارے ساتھ. یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ ترجمہ ہے اور یہی آئیڈیالوجی اسلام کی. یہ آئیڈیالوجی کیا ہے؟ خوبصورت آئیڈیالوجی ہے. اس آئیڈیالوجی میں یہ ہے کہ جتنے نبی آئے انہوں نے اپنے پہلے والے کی، رسول کی ہمیشہ تصدیق کری جو پہلے آیا تھا، کہ وہ جو آئے تھے وہ صحیح تھے اور میں ان کے ساتھ ہوں. اور جو پیچھے آنے والے تھے ان کی بھی تصدیق کری، کہا کہ وہ جو آنے والے ہیں میں ان کے ساتھ میں ہوں اور میں ان کی تصدیق کرتا ہوں. اس طرح اس پر ایمان لائے اور ان کی مدد کیسے کری جو پہلے تھے اور جو بعد کے تھے، کہ تاکہ ان کی تصدیق کریں. اس لیے جب عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو لکھا ہوا ہے نا کتابوں میں، کہ کیا لکھا ہوا ہے کہ میرے بعد احمد آنے والے ہیں. انہوں نے وہی سنت اپنائی. یا توریت کے اندر رسول اکرم کا ذکر ہے. یہ وہ سنتیں ہیں کہ ضروری ہے کہ اللہ نے کہا ضرور لا تؤمنوا به ولا تنصروا. وہ جو لا ہے نا، لا وہ آتا ہے ضرور کے لیے آتا ہے. سرٹنلی تم کو اس پہ ایمان لانا ہو، ضرور ایمان لانا ہوگا اور تم کو اس کی ضرور نصرت کرنا پڑے گی. تو کیا نصرت ہے؟ نصرت یہ کہ تصدیق کرو اس کی، جو پہلے گزر گیا اس کی تصدیق کرو، جو بعد میں آنا اس کی بھی تصدیق کرو، تاکہ ایک سلسلہ جو اسلام کی جو بنیاد جو حضرت آدم نے رکھی تھی خاتم تک، اس کا سلسلہ جاری رہے. یہ سنت ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رکھی تھی. اس سنت کو رکھا تھا تاکہ بات پوری ہوتی چلی جائے. اسی لیے ایک درود پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. مولا متقیان فرماتے ہیں امام علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اللہ نے کوئی نبی نہیں بھیجا حضرت آدم سے لے کے اور جو بعد میں آئے، لیکن ان سے رسول اکرم کی رسالت کا عہد نہ لیا ہو. سب سے لیا گیا ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے ان کو کہا جب وہ عالم ارواح میں تھے کہ تم میرے اقرار کو قبول کرتے ہو، تو انہوں نے کہا قالوا اقررنا، ہم نے قبول کرا. مطلب ہم نے اس کو قبول کرا. اچھا، اس میں دو چیزیں ہیں. اقرار کرا تھا نبیوں سے،
اذ اخذ اللہ میثاق النبیین، نبیوں سے کرا تھا کہ لما آتیتم من کتاب ہو ثم جاءکم رسول، تو دو فرق ہیں، ایک طرف نبی ایک طرف رسول ہے. نبی تو 1,24,000 ہیں، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہوتا، رسول چند ہوتے ہیں. تو اللہ نے نبیوں سے اقرار کرا تھا جب رسول جب آئے تو اس کی جب تم کو اس کی بشارت دینا ہوگی، اور جو پہلا گزر گیا اس کی بھی تصدیق کرنا پڑے گی. تو یہ جو اقرار جو رسولوں سے اور نبیوں سے لیا تھا تو ان سے اکیلے نہیں لیا تھا، ان کی امت سے بھی لیا تھا. صرف ان سے نہیں لیا تھا، ان کی امت سے بھی لیا تھا. جیسے ہم سورہ بقرہ میں یہ آیت پڑھتے ہیں جو کہ رسول اکرم سے اقرار لیا، کیا لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قولوا آمنا باللہ وما انزل علینا وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی نبیون من ربہم، وہی لیا. تو جو اقرار و میثاق، ابھی میں نے آیت پڑھ دی، سمجھ میں آئی نا؟ کیا آیت پڑھی، اس کا کیا، اس آیت کا مفہوم کیا تھا؟ میں اس کی تفصیل میں نہیں جا رہا ہوں. اس آیت کا مفہوم کیا تھا؟ اس آیت میں کیا کہا؟ اللہ سبحانہ نے کہا کہ کہو کہ کیا ہم اللہ بھی ایمان لائے، جو کچھ نازل ہو اس پہ ایمان لائے، اور سارے نبیوں کو اللہ نے نام بتایا ان سب پہ ایمان لائے. ہم کہو تم مسلمان ہو، رسول تم کہو، قرآن کی آیت رسول بھی پڑھ رہے ہیں کہ مسلمان تم بھی یہ کہو کہ سب پہ ایمان لائے، سب کی تصدیق کرو، سب کی مدد کرو. تو یہ جو میثاق تھا صرف نبیوں سے نہ تھا بلکہ ان کی امت سے بھی تھا، کہ امت مسلمہ سے قرآن میں میثاق لیا گیا ہے. تو یہ بات نئی نہیں ہے، یہ میثاق سب سے لیا گیا ہے، اس میثاق میں سب شامل ہیں. تو اگر کسی نے جھٹلایا پرانی امتوں نے تو وہ بھی، کیونکہ اللہ نے اس پہ گواہی لی ہے. یہ گواہ اللہ نے کہا نا کہ کہا نا میں بھی تمہارے ساتھ شاہد ہوں. یہ گواہی میثاق بڑا سخت میثاق تھا کہ تم بھی گواہ رہو اور میں بھی تمہارے ساتھ گواہ رہتا ہوں. تو یہ جو میثاق ہے، یہ میثاق اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لیا تھا تاکہ اقرار پورا ہو اور یہ سلسلہ اسلام کا ہے وہ جاری ساری رہے، وہ مشکلات نہ آئیں. اور حالانکہ مشکلات آتی رہیں، لوگوں نے میثاق توڑے، کتابیں بدلی، حق کو چھپایا. حق یہ ہونا، تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا فمن تولیٰ بعد ذلک فاولئک هم الفاسقون. تو جو اس کے بعد پھر گیا تو وہی لوگ بد کردار ہیں. یہ لوگ پھرے کون؟ یہ پھرے وہ لوگ جنہوں نے رسول اکرم کو نہ مانا، میثاق کو توڑا، پھر گئے دین سے. جب قرآن آیا اس کو نہیں مانا، اور سارے جو کہ تصدیق کی تھی، جو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تصدیق کر لو، عیسیٰ نے کہا تھا احمد آنے والے مان لو، اس سب کو توڑا. تو کہا فمن تولیٰ بعد فاولئک هم الفاسقون. تو یہ جو میثاق تھا اسی. تو اب جب ہم بلغ کی آیت کو دیکھتے ہیں اس روشنی میں آیتوں کی، تو بلغ کی آیت میں اللہ سبحانہ نے کہا کہ جو ارشاد میں نے بھیجے اگر تم نے نہ پہنچا تو تم نے پیغمبری کا کہا فرض نہیں پوجا کرا. اب سمجھ میں آتا ہے، اگر ولایت علی کا اعلان تھا تو سنت ہے، اللہ کی سنت ہے، کوئی نئی بات تھوڑی ہوئی تھی. مسلمان تعجب کیوں کرتے اس آیت پہ؟ اس آیت کو دیکھنا کوئی تعجب کیوں کرتے ہیں کہ یہ تو کہا کہ تم نے کوئی اپنا کام پورا نہ کرا رسالت کا، نبی اے رسول اگر تم نے قیبان، کیونکہ تم کو بھی مدد کرنا ہے. تو اسی لیے آخری خود جب حجۃ الوداع میں کہا کہ میں کتاب اور اطلاع چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو یہ نہیں رسول اکرم وہی سنت کر رہے تھے جو سارے انبیاء کرتے آئے کہ ان کو تم الگ نہ کرنا. تو کیا کہا؟ تو وہ کیا کر رہے تھے رسول اکرم بھی ان پر کہہ رہے تھے تؤمنوا بھی. اللہ رسول اکرم کا ایمان تھا کہ اہل البیت حق ہے. جب آیت تطہیر آئی اس کے بعد بی بی فاطمہ کے سلام اللہ کے گھر پہ جا کے 6 مہینے تک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یا اہل نبوت سلام اللہ. 6 مہینے سلام کرا اس در پہ جا کے. بتانا چاہ رہے تھے کہ دیکھو یہ بھی میرا بھی میثاق ہے، مجھے بتانا ضروری ہے کہ اہل البیت نبوہ کون ہے، بی بی کے گھر پہ جا کے سلام کرنا. تو پھر اور اسی لیے یہی سنت 12 امام کی رہی کہ جو امام جب جاتا تھا اس سے پہلے بتا کے جاتا تھا کہ دوسرا امام کون آنے والا ہے. اس کی ذمہ داری تھی تاکہ اس کی مدد ہو دوسرے امام کی. ہائے ہائے اب سمجھ میں آتا حسین و منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہوں میں حسین سے ہوں، کیونکہ یہ میثاق تھا. تو اب انہوں نے آیت پڑھا کہ لتؤمنوا بہ ولا تنصرونہ، کہ تم اس پہ ضرور ایمان لانا، تم ضرور اس کی مدد کرنا. جو امام حسین نے جو مدد کری رسول اکرم کے دین کی، جو تنصرون ہوا امام حسین نے جو مدد کری ہے، لتنصرون بھی لتؤمنوا بہ ولتنصروا،
کس طرح سے مدد کری. ہائے کبھی بھائی کے بازو دے کے مدد کری, ہائے کبھی جوان بیٹے کے سینے پہ برچھی لگوا کے مدد کری, ہائے کبھی 6 مہینے کے شیر خوار کے گلے میں تیر لگوا کے مدد کری. الحمدللہ رب العالمین.